بریک کے بعد خوش آمدید ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، جب خود ہلری کلنٹن اس بات کا اعتراف کر رہی ہیں کہ ہم نے ایک خاص برانڈ آف اسلام کو پاکستان کے اندر امپورٹ کیا، ہم نے اس کو کس طرح سے سیڈ کیا پاکستان کے اندر، ہم نے کس طرح سے افغانستان کے اندر یہ طالبان اور یہ ایکسٹریمزم گروپس جو ہیں ان کو کریٹ کیا، تو یہ آج جو پالیسی میکرز ہیں کیا وہ ان ساری چیزوں کو اپنے ذہن میں نہیں رکھتے ہیں کہ ہم سارا جو نزلہ اور سارا الزام پاکستان پر کیسے لگا سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ الزام لگانا تو ایک بات ہے، حقائق دیکھتے ہیں کیا ہے۔ حقائق یہ ہے کہ افغانستان میں امریکہ کی جو سب سے بڑی جنگ انہوں نے اگر کہیں لڑی ہے، ویتنام سے بھی زیادہ تو افغانستان میں لڑی ہے۔ خرابی یہاں پہ ہو رہی ہے کہ یہ اس کو ایک سول وار نہیں مان رہے، یہ اس کو انسرجنسی مان رہے ہیں، جبکہ افغانستان میں سول وار ہو رہی ہے۔ سول وار سے مراد یہ ہے کہ 40% پختون ہیں جو کہ طالبان ہیں، دوسری طرف تاجک ہیں اور ازبیک ہیں، اور انہوں نے سمبولکلی ایک پشتون کو صدر بنایا ہوا ہے اپنا، اشرف غنی صاحب کو۔ اس لیے اس کا حل یہی ہے کہ مذاکرات کی میز پہ بیٹھا جائے اور بات کی جائے، لیکن جو صدر ٹرمپ نے تقریر کی ہے اس میں مذاکرات کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں ایک ہی بات ہے کہ افغانستان کو ہم نے طالبان کو شکست دینی ہے۔ اب آئیے پاکستان کی طرف جو آپ نے بات کی، پاکستان کا اس میں کیا ہے، دیکھیے اس نے افغانستان سے آگے جا کے بھی باتیں کی ہیں جو پاکستان کے لیے تشویش کا باعث ہونی چاہیے۔ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام، یہ کہنا کہ پاکستان کا نیوکلیر پروگرام دہشت گردوں کے ہاتھ میں جا سکتا ہے، یہ بہت ہی تشویش کی بات ہے، اس لیے کہ یہ صدر ٹرمپ عین ممکن ہے کہ سیکیورٹی کونسل میں مسئلہ لے جائیں۔ بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب، بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، یہ جو انڈیا کی بات کی ہے جنرل لودھی صاحب نے، میں ذرا آپ کو سناتا ہوں کہ صدر نے اور نائب صدر دونوں نے انڈیا کو کس طرح سے بیلنس کرنے کی کوشش کی اور ویٹیج دینے کی کوشش کی ہے اس سال کے اندر۔ بات ہو رہی ہے افغانستان کی، افغانستان پاکستان کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے، پاکستان اور افغانستان کے ایک پرانا 19th سینچری سے ڈسپیوٹ چلا آ رہا ہے باؤنڈری کا بھی، اور ایک بائی لیٹرل ریلیشن ہے، اس میں انڈیا کو لے کر آنا اور اس کو انڈیا کو باقاعدہ اس میں پارٹنر بنا دینا اس سارے کھیل میں۔ جی ڈاکٹر فاروق اسناد صاحب، یعنی لائن آف کنٹرول پر جو کچھ ہو رہا ہے، ورکنگ باؤنڈری پر جو کچھ ہو رہا ہے، پانی کا ڈسپیوٹ ہے، کشمیر کا ڈسپیوٹ ہے، دہشت گردی کا معاملہ ہے، افغانستان سے بیٹھ کے انڈیا پاکستان کے اندر دہشت گردی، بلوچستان کے اندر کلبھوشن کا معاملہ ہے، اس میں سے کسی بھی ایشو کے اوپر کبھی بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو، یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے پہلے اوباما کو دو ادوار تھے، اوباما سے پہلے بش کے 2 ادوار تھے، کبھی کسی کو توفیق نہیں ہوئی کہ وہ ان معاملات کے اوپر انڈیا کے کو اسی طرح سے اسی لہجے میں بات کرے جیسے پاکستان کو وہ نصیحتیں کر رہے ہیں۔ سو اس سارے سینیریو میں انڈیا کو لانے کی کیا ضرورت ہے سر؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ یہ ہمیں سمجھنا چاہیے کہ پچھلے کچھ سالوں سے جو ریجنل الائنس سسٹم ہے اس میں بہت تیزی کے ساتھ تبدیلیاں آئیں، اور یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے۔ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم کیوں امریکہ کو اتنی لمبی چوڑی ایکسپلینیشن دے رہے ہیں اور کیوں اتنے اپولوجیٹک ہو رہے ہیں، جی ہماری یہ قربانی تو ہماری وہ قربانی تو ہم نے آپ کے لیے یہ کیا وہ کیا۔ دیکھیے، یہ نئی دنیا ہے، یہ یونیلیٹرل دنیا نہیں ہے، امریکہ کا وہ انفلوئنس نہیں رہا مشرق وسطیٰ میں، چاہے وہ سیریا ہو، عراق ہو، ایران ہو یا پاکستان ہو۔ اس خطے میں ہندوستان کو انہوں نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر چنا ہوا ہے کئی سالوں سے، جب انہوں نے نیوکلیئر ان کے ساتھ سویلین معاہدہ کیا تھا۔ ہم نے اپنا اسٹریٹجک پارٹنر چین کو چنا ہوا ہے، اس کے بعد اور سی پیک کے علاوہ بھی پاکستان کے چین کے ساتھ، ابھی چین نے ہی تو بیان دیا ہے جو صدر ٹرمپ کی تقریر ہے، پاکستان کے لیڈرز نے تو نہیں دیا جس میں انہوں نے پاکستان کا دفاع کیا ہے۔ دوسری بات ہے کہ روس کا اس علاقے میں زیادہ سے زیادہ آنا اور افغانستان کے مسئلے میں اور شام کے مسئلے میں، عراق کے مسئلے میں دلچسپی لینا، اس لیے پاکستان کے پاس ایک بہت اچھا الائنس سسٹم بنانے کا موقع ہے، کچھ بنا ہوا ہے، کچھ مزید بنانے کا موقع ہے، جیسے کہ چین ہے، جیسے کہ روس ہے، جیسے ایران ہے۔ ایران کے اوپر پابندیاں پھر سے لگا دی ہیں صدر ٹرمپ نے، ان کے اوپر بے انتہا پریشر ہے، ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ اچھے تعلقات بناتے، اس لیے کہ افغانستان میں بھی ایران کا بہت اثر ہے۔ جب تک ایران اور پاکستان آگے نہیں آئیں گے، کوارڈینیٹ نہیں کریں گے، امریکہ وہاں پہ امن نہیں لا سکتا۔ تیسرا آپ کا الائنس پارٹنر ترکی ہے، اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ امریکہ اگر انہوں نے ہندوستان کو اسٹریٹجک پارٹنر اپنا چن لیا ہے، بنا لیا ہے، تو پاکستان جو ہے وہ بالکل تنہا ہے یا اس کے پاس وہ نہیں ہے۔ صدر ٹرمپ کی ایک خاص عادت ہے، دیکھیے یہ ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ وہ ریشسٹ ہیں،
وہ وائٹ سپریمیسٹ ہیں. ان کے اپنے ملک میں دیکھ لیجئے جو ورجینیا میں انہوں نے وہ کیا, جو نیو نازیز ہیں ان کو کس طرح انہوں نے سپورٹ کیا. تو یہ تو ایک اس قسم کے لیڈر ہیں, ایکسٹریمسٹ ہیں. یہ تو ہمیں پتہ ہے اس ساری چیزوں کا. اصل بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے قوم میں کس طرح ایک آگاہی پیدا کرنی ہے اور کس طرح ساری قوم کو یکجا کرنا ہے. ان حکومت کو تو چاہیے تھا کہ فوری طور پر آل پارٹی کانفرنس بلاتی, پارلیمنٹ کا اجلاس بلائیں اور پھر یکجا ہو کر پوری قوم ایک سٹینڈ لے اور وہ کہے امریکہ کو کہ دیکھیے یہ سول وار ہے. آپ وہاں پہ بجائے مار کٹائی کرنے کے, اور وہاں پہ مدر آف آل بامب بھی انہوں نے پھینکا جس کا بعد میں ہمیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اس نے کتنا نقصان بھی ہوا یا نہیں ہوا. آپ وہاں پہ نیگوسیشن کا پروسیس شروع کریں جس میں طالبان ایک بہت اہم فریق ہیں. پاکستان اور ایران ہی ایسے ممالک ہیں جو ان فریقین کو جمع کر سکتے ہیں ایک میز کے اوپر, اور جس سے افغانستان میں امن آ سکتا ہے. اس طرح کرنے سے اور پھر دیکھیے ویگ سی انہوں نے باتیں کی. انہوں نے نہ یہ بتایا کہ کتنے وہ ٹروپس بھیج رہے ہیں, نہ انہوں نے بتایا, انہوں نے کہا کہ میں ٹائم ٹیبل نہیں دوں گا اس لیے کہ دوسروں کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہم کہاں باہر کب سے وہاں سے نکل رہے ہیں. تو لیکن ان ساری ویگ چیزیں کہنے کے باوجود اور سارے کرنے کے باوجود پاکستان کا رول وہ منیمائز نہیں کر سکتے. میں ایک جلدی سے بات کہہ دوں, دیکھیے افغانستان پہ تو جو انہوں نے کہا جب ہم پہلے بھی یہ بات کر چکے ہیں, ہماری زیادہ تشویش ہونی چاہیے جو انہوں نے پاکستان کے نیوکلیئر پروگرام پہ بات کی. بالکل صحیح. اور جس طرح پاکستان کو انہوں نے ہب آف ٹیررزم قرار دیا کہ یہ ان کی وجہ سے دنیا میں جو فساد ہو رہا ہے, جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, وہ پاکستان. میں ذرا لاسٹ کامنٹ لے لوں مدین صاحب سے. خواجہ آصف صاحب جو ہیں وزیر خارجہ, سر ہمارے وزیر خارجہ